یہ بھی بتا دیجئے ساتھ ساتھ کہ اور جو ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، دیگر جماعتیں ہیں، تو ان سے بھی لوگ آ رہے ہیں؟ کوئی بڑے نام ہیں جو پارٹی آپ کی جوائن کرنے والے ہیں؟ سر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کسی سے بات نہیں کی ہے. جس کو آنا ہے وہ ہم سے بات کرتے ہیں اور سارے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں. ہم نے کچھ نان پولیٹیشین سے ضرور بات کی، پولیٹیشین سے کسی سے بات نہیں کری. ہمارے پاس ایم کیو ایم کے بھی بھائی ساتھی انہوں نے بات کی ہے ہم سے، مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی بات کی. کئی مسلم لیگ کے لوگ جنہوں نے آپ نے نام لیا وہ ساتھ بھی ہیں. رانا زاہد توصیف کا اپنا نام نہیں لیا آپ نے، فیصل آباد سے ایم این اے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں مثال کے طور پر. اس طرح پیپلز پارٹی کے بھی دوست ہیں. ہماری پارٹی جو ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے محمد زبیر صاحب بھی آ کھلی رہے ہوئی ہیں؟ ہے. ہم خفا ہیں صرف وہ اتنا پارٹی سے؟ جی محمد زبیر صاحب محمد زبیر صاحب سے میں اس ہفتے میں ضرور ملوں گا انشاءاللہ اور میں بات چیت کروں گا. لیکن ان سے بات ہوئی ہے، لیکن کوئی پارٹی میں آنے کا نہ انہوں نے کوئی اظہار کیا ہے نہ میں نے ان سے گزارش کی ہے. ٹھیک. ابھی تک یہ کوئی بات نہیں ہوئی. میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہم صرف 2-3 چیزیں چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ میں وہ لوگ آئیں جن کی سوچ جو ہے وہ ہم سے ملتی جلتی ہو، اور جو کمپٹنس میں اور انٹیگریٹی میں اور مورل کلیئرٹی میں ایک دم تیار ہوں. اگر وہ تیار ہیں تو پھر ہم تو سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. انیشلی جو آپ کی آؤٹ لائنز ہیں پارٹی کی وہ تو بڑی زبردست ہیں کہ آپ جو ہیں وہ موروثی سیاست جو ہے اس کو نہیں پنپنے دیں گے. اس سے پہلے تحریک انصاف نے بھی یہی بات کی تھی، لیکن آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ بیک ڈور چینل سے آپ لوگ نہیں آئیں گے. تو سر وہ بیک ڈور دروازہ تو کھلا رہے گا اور آپ لوگ اس سے نہیں آ رہے ہوں گے، تو آپ نے کیسے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اتنی میچورٹی پاکستان کی سیاست میں آ گئی ہے کہ وہ دروازہ بھی کھلا ہو اور آپ آ بھی جائیں؟ تو یہ کیسے ہوگا؟ سر دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب ہم سیاستدان اگر خود چلے جاتے ہیں اور فوج کے در پہ ساحل بن کے چلے جاتے ہیں اور پھر ان سے مدد مانگتے ہیں، پھر جب فوج نکالے جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو کم از کم کوشش تو یہ ہونی چاہیے نا کہ آپ ان سے مدد مانگے بغیر آنے کی کوشش کریں. نہیں تو آپ تو ہم کوشش نہیں کریں گے، جو ہے آپ تو کوشش نہیں کریں گے، مگر یہ دروازہ میں نے جیسے کہا کہ وہ تو کھلا ہے، کھلا تھا، کھلا ہے، تو وہ کھلا ہوگا تو پھر آپ سامنے والے دروازے پہ دستک دیتے رہیے گا. دیکھیے، ایک دروازہ ہے جو کہ آپ نے پاکستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے، جی. پاکستان کے لوگوں کو مسئلے کو حل کرنا ہے. جو شاہد صاحب بات کرتے ہیں، شاہد عباسی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لیجسلیشن دیکھیں تو 98% لیجسلیشن وہ ہے جس میں حکومت اپنی آسانی کرتی ہے، اور شاید 2% ایسا لیجسلیشن ہوگا جس میں لوگوں کی آسانی کی بات کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بھی تو کچھ کرا جائے نا. 90% پاکستانی جو کہ غریب ہیں یا غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، جن کو کھانا نہیں مل رہا، جن کو روٹی نہیں مل رہی، جن کو پانی نہیں مل رہا، جن کو بجلی کے بل نہیں بھر پا رہے، گیس کے بل نہیں بھر پا رہے، ان کی بھی تو کوئی بات کرے نا. ہم تو ان کی بات کرنے آئے ہیں. ہم ان کی بات کریں گے، ہم اپنے بچوں کی بات کریں گے جن کا مستقبل ہونا چاہیے. یہ دیکھیں مسعود بھائی، جو لیبیا سے گریس کی جو کشتی گئی تھی نا، اس میں آدھے بچے جو شہید ہوئے ہیں، جو آدھے جوانان شہید ہوئے، وہ ہمارے پاکستانی تھے. بے یہ شک. شرم کی بات نہیں ہے کہ اس میں بنگلہ دیشوں سے زیادہ پاکستانی تھے، اس میں انڈین سے زیادہ پاکستانی تھے، اس میں شری لنکن سے زیادہ پاکستانی تھے. یہ کیوں ہر جگہ مائیگرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں؟ اس کو یہاں پہ آپ نے روزی نہیں دی نا، اس کو روزگار نہیں دی، تبھی تو وہ اپنی ماں کو اور اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. ہم اس ملک میں کیا لے کر گئے ہیں؟ بالکل بالکل ہم نے بالکل دیا ہے آپ سے اتفاق مفتاح بھائی کہ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح سے ہے. لیکن ہم ایک اسٹرکچر کے اندر ہے نا، ایک ہمارے کچھ زمینی حقائق ہیں، اس کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ سوال وہ ہے جو بار بار پوچھا جاتا رہے گا. ایک اور سوال کہ موروثی سیاست جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہوگی. تحریک انصاف بھی یہی کہہ کر آئی تھی، لیکن پارٹی کو قدم جمانے میں، حکومت تک پہنچنے میں اور پھر آگے بڑھانے میں ایک لیڈرشپ کا ایک اہم کلیدی کردار ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو کور ٹیم ہوگی وہ آئے اور 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے ہو، اور پھر پارٹی جس بھی حالت میں ہو وہ اسے چھوڑ کے چلی جائے اور دوسری قیادت آ جائے؟ سر یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے نا. براک اوباما بہت بڑا لیڈر تھا، لیکن 8 سال بعد وہ چلا گیا. یہ تو پوری اس سے دنیا میں پہلے وہ تو بل نہیں ہوتا نا کلنٹن جو پاکستان میں ہوتا ہے. دیکھیں سر، میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ پاکستان میں بھی ہم نے کوئی ہر چیز تو بری نہیں کرنی نا، کوئی چیز میں تو جدت کریں گے، کوئی جی. چیز تو نہیں لے کر آئیں گے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ سیاست جو ہے وہ پرسنالٹی بیسڈ ہونی چاہیے، شخصیات کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، نظریے کے اوپر ہونی چاہیے. اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں تو اگر شاید عباسی مثال کے طور پہ پہلے صدر بنتے ہیں پارٹی کے تو 6 سال بعد وہ چھوڑ دے. نظریہ تو مصطفیٰ نواز بھی آگے کیری کر سکتے ہیں، مفتاح اسماعیل بھی کر سکتے ہیں، زاہد توصیف صاحب بھی کیری کر سکتے ہیں، معیز جعفری صاحب بھی کیری کر سکتے ہیں، بہت سارے اور بینا رضا صاحبہ بھی کیری کر سکتی ہیں.
تو ہم اگر نظریوں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے. دوسری جو میں آپ کو سچ بتاؤں، جو اصل میں ہم کو کرنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے شو کو کوئی 18 سال کا بچہ یا بچی دیکھ رہا ہو پاکستان میں، جو کسی چھوٹے گاؤں میں رہتا ہو، وہ یہ پارٹی جوائن کرے اور 20-25 سال بعد وہ اس پارٹی کی صدر ہونے کی حیثیت سے اس پارٹی کو لے کر جائے اور الیکشن جیتے، تو میں خوش ہو جاؤں گا اس پہ. ٹھیک ہے. کہ تو یار یہ جو بھی آئینی مدت آپ طے کریں گے وہ 5 سال کے لیے ہوگی، 10 سال کے لیے ہوگی، یا کوئی مدت ہوگی کہ پارٹی پہلے اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے اور پھر اس کے بعد؟ نہیں سر، یہ ایکسیپشن نہیں ہونا چاہیے. 3 سال کی 2 ٹرمز، کوئی بھی صدر ہو یا کوئی بھی عہدہ ہو، آپ 3 سال کے لیے 2 ٹرم پہ رہ سکتے ہیں، اور 6 سال کے بعد آپ نکل جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پارٹی میں رہیں، کسی بھی پوزیشن پہ کام کریں، لیکن جو آپ پوزیشن پہلے صدر کی لے چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں لے سکتے. ایسا ہی ہے سر؟ بالکل نہیں. ایک مرتبہ آپ صدر بن گئے، 2 مرتبہ تو پھر آپ صدر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے سر. آپ نے اگر پوری پارٹی کے اندر کوئی ایک فرد واحد کی یا ایک خاندان واحد کے علاوہ کوئی قابل ہی نہیں ہے کہ صدر بن جائے یا نائب صدر بن جائے یا سیکرٹری بن جائے، تو پھر اس کو پارٹی تو نہ ہوئی نا یار. ٹھیک ہے. تو یہ فرمائیے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب وہ فاؤنڈر صدر ہوں گے پارٹی کے؟ سر یہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-4-5 دنوں میں پتہ چل جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. وش یو آل دا بیسٹ. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے. ایک طرف مفتاح اسماعیل صاحب پارٹی بنانے جا رہے ہیں، تو ان کے پرانے قائد میاں نواز شریف صاحب اپنی سیاست ایک مرتبہ پھر زور و شور سے شروع کرنے جا رہے ہیں. وہ اپنی پارٹی کی صدارت ایک مرتبہ پھر سنبھالنے کے لیے جا رہے ہیں. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد تفصیل سے.